بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 جو حال ہی میں پارلیمنٹ سے پاس ہوا اور جس صدر پاکستان کے دستخط کے بعد یہ قانون اب نافذ العمل ہو چکا ہے اور وجود میں آ چکا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس قانون میں ہے کیا اور کون سا ریلیف اس میں جو ہے وہ دیا گیا ہے اس قانون کے تحت، اور سپریم کورٹ کے اختیارات پہ کتنے جو ہے اس میں بڑھائے یا کم کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کن کن لوگوں کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے، اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو یہ قانون پاس ہوا ہے اس کے اوپر جو تبدیلیاں آئیں گی پروسیجر میں سپریم کورٹ کے کام کرنے کی وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو یہ جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے اس کے ابتدا میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایکٹ سپریم کورٹ کی اختیار سماعت کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کے لیے اور اسے مزید پاور دینے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ انٹینشن کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا نیت ہے پارلیمنٹ کی اس قانون بنانے کے پیچھے۔ اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 188 جو آئین پاکستان کا ہے اس کے تحت سپریم کورٹ کے پروسیجر رولز جو ہوتے ہیں اور جو لا کے تحت یا آئین کے تحت جو اختیارات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مزید اس میں جو ہے یہ قانون سازی کر کے اس کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اسے مزید پاورفل کیا جا رہا ہے۔ اس کا سیکشن 2 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ججمنٹ یا آرڈر جو سپریم کورٹ کا ہوگا جو اس کی اوریجنل جیورسڈکشن یعنی 184 آرٹیکل جو ہے قانون آئین پاکستان کا، اس کے تحت اگر کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہوگا یا ججمنٹ ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو نظر ثانی ہوگی، وہ نظر ثانی کا جو سکوپ ہوگا یا جو سماعت کرنے کا اختیار ہوگا وہ اسی طرح ہوگا جس طرح ایک اپیل میں سپریم کورٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ریویو، نظر ثانی اور سپریم کورٹ میں فرق ہے قانون میں، اور اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ریویو میں بہت کم یا لمیٹڈ قسم کا سکوپ ہوتا ہے اور محدود چیزیں ہوتی ہیں جو سپریم کورٹ نے دیکھنی ہوتی ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتی، اور اگر کوئی فیکٹ جو ہے یا کوئی واقعات کی بنیاد پہ کوئی چیز غلط ہوئی ہے پچھلے فیصلے میں تو اس کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتی، بلکہ اس نے غلطی دیکھنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس میں غلطی ہو گئی ہے ججمنٹ یا آرڈر میں قانونی، تو اس میں وہ نظر ثانی کر سکتی ہے، یا کوئی کلیریکل یا اس قسم کی ارتھمیٹیکل مسٹیک ہو گئی ہے تو وہ دیکھ سکتی ہے۔ یعنی جو فیس آف دی ریکارڈ کے اوپر کوئی واضح غلطی ہے تو اس کی درستگی کے لیے نظر ثانی جو ہے وہ کی جاتی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ اس پہ یہ غلط ہو گیا ہے یہ فیصلہ یا پوائنٹ، تو اس کے اوپر وہ بھی قانونی اس کے اوپر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ جبکہ اپیل جو ہے وہ واقعات کی غلطی، شہادت کی غلطی، بیانات کی غلطی یا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ جو فیکٹ کی بنیاد پہ غلطی ہوتی ہے اس کو بھی وہ سننے کا اختیار رکھتے ہیں اپیل میں۔ تو ایک تو اس میں یہ پہلے سیکشن 2 میں کہہ دیا گیا ہے کہ جو نظر ثانی اس ایکٹ کے تحت ہوگی سپریم کورٹ کی اوریجنل جیورسڈکشن کے فیصلوں کے خلاف، اس میں سپریم کورٹ کو اپیل والے اختیارات حاصل ہوں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہنا بجا ہے اور بالکل درست ہوگا کہ یہ نظر ثانی کا قانون نہیں بنایا گیا، بلکہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے خلاف، اوریجنل جیورسڈکشن کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ اب اس میں آتے ہیں نیکسٹ، اس کا جو بات ہے وہ سیکشن 4 میں کہی گئی ہے کہ جو بھی ریویو میں کوئی دائر کرے گا، ریویو دائر کرنا چاہے گا، تو اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنا جو سابقہ وکیل ہے جو پچھلے فیصلہ میں تھا جس کے خلاف یہ نظر ثانی یا ریویو کیا جا رہا ہے، اس کو وکیل کو تبدیل کر سکتا ہے۔ پہلے یہ قانون تھا کہ جو بھی آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کرتے ہیں تو اس میں وہی آپ کا وکیل رہتا ہے یا کونسل رہتا ہے جو پیچھے فیصلہ میں تھا، آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اگر چینج کرنا ہے تو اس کے لیے سپریم کورٹ کو اپلیکیشن دینی ہوتی تھی، اور اپلیکیشن میں وجوہات تھیں جن کی بنیاد پہ وہ پھر دیکھتی کہ اگر کوئی ریزنیبل گراؤنڈ ہے ان میں سے جو وجوہات ہونی چاہیے
تو پھر وہ اجازت دیتی، ورنہ اسی وکیل کی بنیاد کے ذریعے ہی آپ کو نظر ثانی کرنی پڑتی۔ سیکشن 5 جو ہے اس ایکٹ کا وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی قانون یہ بن رہا ہے اس سے پہلے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں اور جتنی بھی ججمنٹس آئی ہیں سپریم کورٹ کی، اور وہ ججمنٹ جو تھیں یا وہ جو آرڈر تھے وہ آرٹیکل 184(3) کے فیصلہ جات یا اس کے تحت آتے تھے ججمنٹس، یعنی آرٹیکل 184(3) کے معاملات، سو موٹو کے از خود نوٹس کے معاملات، اس میں جو ہے وہ جتنے بھی اس ایکٹ قانون پاس ہونے سے پہلے کے فیصلہ جات ہیں، سابقہ فیصلہ جات ہیں ماضی کے، ان پہ بھی جو ہے یہ قانون لاگو ہوگا۔ یعنی اس کا اطلاق آرٹیکل 184(3) کے معاملوں میں یا از خود نوٹس کے معاملات میں ماضی سے ہوگا، نہ کہ آج کی ڈیٹ سے جہاں سے یہ قانون نافذ العمل ہو رہا ہے۔ اور جو پچھلے فیصلہ جات سے متاثرہ لوگ ہوں گے، ماضی کے فیصلہ جات سے متاثرہ لوگ ہوں گے، سپریم کورٹ کے آرٹیکل 184(3) کے فیصلہ جات کے جو متاثرین ہوں گے، وہ اس ایکٹ پاس ہونے کے 60 دن کے اندر جو ہے وہ نظر ثانی اپنی دائر کر سکتے ہیں، اور ان جنرل بھی ان ماضی کے مقدمات کے علاوہ باقی بھی آئندہ بھی جتنے بھی نظر ثانی اس ایکٹ کے تحت دائر کی جائیں گی، وہ 60 دن کے اندر جو فیصلہ ہوگا اس سے 60 دن کے اندر دائر کی جا سکیں گی، اس کے بعد نہیں ہو سکیں گی۔ جبکہ جو ماضی کے فیصلے ہیں، چاہے وہ 10 سال پہلے ہوئے ہیں، 5 سال پہلے ہوئے ہیں، جتنا بھی ماضی میں ہوئے ہیں، وہ اس ایکٹ پاس ہونے کے 60 دن کے اندر وہ اپیلیں یا یہ ریویو جو ہے وہ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکشن 7 جو ہے وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قانون جو ہے اس سے اگر کوئی متصادم قانون آ رہا ہے یا کوئی وجود میں ہے تو اس کی بائنڈنگ ہوگی، نہ کہ کوئی متصادم قانون جو اس کے خلاف ہوگا یا اس کے اگینسٹ ہوگا اس کی پروویژنز لاگو نہیں ہوں گی، بلکہ اس کی پروویژن لاگو ہوں گی۔ تو یہ تھا سپریم کورٹ کا جو ایک ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 پاس کیا گیا ہے پارلیمنٹ کی جانب سے، اس کا مختصر خلاصہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ اس معاملے کے اوپر مزید آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ شکریہ۔